شروع کیا تھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شروع میں ہر مصنف اور ہر مدرس کچھ باتیں ضروری کتاب کے تعلق سے بتاتا ہے، اور وہی چیزیں آپ کو آگے بھی فائدہ دیں گی، ہے نا؟ تو اس پر خاص توجہ رکھیے۔ قال ابواب الطہارت، امام ترمذی نے کیا کہا؟ ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی طہارت کی وہ ابواب جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں نے اس پر گفتگو کی تھی، تھوڑا شاید آپ کو یاد ہو کہ مقصد کیا ہے عن رسول اللہ کی قید لگانے کی، امام ترمذی کی، ہے نا؟ آپ کہو گے حدیث بیان کرنی ہے، تو بھائی حدیث کی تو کتاب ہے، معلوم ہو گیا کہ طہارت کے تعلق سے حدیث بیان کی جائے گی، ہے نا؟ مگر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے، ہے نا، کہ ابواب طہارت میں ابواب احادیث مرفوعہ مذکور ہوں گی۔ احادیث اب احادیث مرفوعہ کسے کہتے ہیں؟ ضمن وہ بھی آپ سن لیں، وہ احادیث جو قولاً فعلاً یا تقریراً، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب منسوب ہو اور آثار صحابہ ذکر نہیں کیے جائیں گے، ایک آدھ کہیں آ جائے تو بطور استشہاد، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بابو ما جاء، بابو ما جاء، یعنی اس چیز کا بیان، ہے نا، جو آئی، کیا آئی؟ اس چیز کا بیان جو آیا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، ہے نا، نماز درست نہیں ہوگی طہارت کے بغیر۔ ٹھیک، یہ ہے امام ترمذی کا ترجمۃ الباب۔ میں نے آپ سے اس پر ایک گفتگو شاید کی تھی کہ امام ترمذی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو ترجمۃ الباب یہ قائم کرتے ہیں، ہے نا، اسی کے مطابق، اس کے تعلق سے حدیثیں جو لاتے ہیں نا، وہ مطابقی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تضمنی یا التزامی کے طور پر نہیں، یہ میں نے بتایا تھا فقہا کا کام ہے کہ باب قائم کریں، مگر اس کے ماتحت اگر حدیثیں ذکر کریں تو بطور التزام یا تضمن یہ ثابت کریں کہ اس سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ مگر امام ترمذی کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ آپ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اسی کے مطابق حدیث پاک لاتے ہیں، وہی بعینہ، وہی الفاظ آپ دیکھیں گے حدیث شریف کے اندر۔ حدثنا قتيبة بن سعيد اخبرنا ابو عوانة عن سماك بن حرب۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث بیان کیا ہم سے قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں خبر دیا ہم کو ابو عوانہ نے، وہ روایت کرتے ہیں سماک بن حرب سے۔ ہاں، ٹھیک ہے، قالا، یہ کون کہتے ہیں قالا؟ امام ترمذی ہی ہیں۔ اب گویا کہ دوسری سند سے اسی حدیث پاک کو روایت کرنے جا رہے ہیں۔ کہ قالا وحدثنا حناد، حدیث بیان کیا ہم سے حناد نے، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیا ہم سے وکی نے، وہ روایت کرتے ہیں اسرائیل سے، وہ روایت کرتے ہیں سماک بن حرب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں مصعب بن سعد سے، اور وہ روایت کرتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے،
وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. کیا روایت کرتے ہیں؟ قال لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز درست نہیں ہوتی ہے طہارت کے بغیر، اور نہ ہی صدقہ قبول ہوتا ہے چوری کا. قال حناد فی حدیث الا بطہور. اور حضرت حناد نے اپنی حدیث میں الا بطہور کہا ہے. یہ کون کہتے؟ امام ترمذی کا. گویا کہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس حدیث پاک کو اس کتاب کے اندر 2 سندوں سے روایت کی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے یہاں تک؟ اب میں اس پر آپ کو بتا دوں کہ 2 سندیں کس طرح سے کی ہے روایت. تو آپ اس بات کو جان لیں کہ جو سند میں مذکور لفظ ہا جو آیا نا، ہا، اب اس کے پڑھنے کے کئی طریقے اصولین نے منتخب کیے ہیں. تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جب حدیث کی 2 یا اس سے زائد اسناد ہوں، ٹھیک ہے، اور محدثین انہیں ایک متن میں جمع کریں، تو ایک اسناد سے دوسرے اسناد کی جانب انتقال کے وقت ہائے مفردہ محملہ یعنی ہا لکھتے ہیں، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہا گیا ہے کہ ہا التحویل من اسناد الی اسناد، یعنی ایک سند سے دوسری کی جانب تحویل سے ماخوذ ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ حائل سے ماخوذ ہے. ہا کس سے ماخوذ ہے؟ حائل سے، کیونکہ یہ کلمہ ہا 2 سندوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو التحویل کا لغوی معنی کیا ہے؟ پھیرنا. کیا معنی ہے؟ پھیرنا. تو گویا کہ ہا لا کر کے رمز ہے، یہ اشارہ کر دیا کہ ابھی امام ترمذی نے حدیث پاک جو آگے نقل کریں گے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ان کو ایک سند سے یہ ہے، یہ سند میں یہ لوگ ہیں اور دوسری سند میں یہ حضرات ہیں. پھر جا کر سب کا اجماع، ان سب کا جو ہے کیا کہتے ہیں الصاق اور ملاپ سماق بن حرب پہ ہو جاتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی روایت کسی سند میں راوی کم ہوتے ہیں اور کسی میں زیادہ ہوتے ہیں. تو اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث کے اسناد میں راوی جس میں کم ہوں وہ حدیث سند کے اعتبار سے عالی مانی جاتی ہے، اور جس میں روات زیادہ ہوں وہ حدیث سافل کہلاتی ہے. تو آگے جو حدیث نقل کریں گے امام ترمذی علیہ الرحمہ، اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ پہلی والی سند کی طرف، کیونکہ اس میں راوی کم ہیں. تو معاملہ وہی ہے نا جو الاول فل اول الاقدم فل اقدم، جو پہلے ہے حق اسی کو ملے گا. ٹھیک ہے، تو اب گویا کی سماق بن حرب پر آ کر کے کیا ہو جا رہا؟ ملاپ ہو رہا ہے. اب انہی کو آپ مدار السندین بھی کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے، مخرج السندین بھی کہہ سکتے ہو، دونوں سندوں کے نکلنے کی جگہ، ہے نا. ملتقى السندین بھی کہہ سکتے ہو، دونوں سندوں کے ملنے کی جگہ یہیں آ کر ملتے ہیں نا. کیونکہ اسی حدیث پاک کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے قتیبہ سے سنا ہے نا، اور وہ فرماتے ہیں میں نے مجھے خبر دیا ابو عوانہ نے، اور آ کر روایت کرتے کس سے؟ سماق سے. ٹھیک ہے، آگے پھر سماق پھر جو دوسری جو روایت نقل کی ہے وہ کہا ہم سے، یہ بھی استاد سے بیان کیا حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا وکی نے، وہ روایت کرتے ہیں اسرائیل سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں سماق سے. ٹھیک ہے، تو اس میں راوی زیادہ ہو گئے دوسری حدیث میں. اب پھر آگے جو سند چلتی ہے
ٹھیک ہے، سماک سے اوپر کیا سماک پر سب کا ملاپ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کہا ان سماک ان مصعب ابن سعد، اور سماک کس سے روایت کرتے مصعب بن سعد سے، اور وہ روایت کرتے عبداللہ ابن عمر سے، اور روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ تو آج یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں لکھنے کا اشارہ کیا ہوتا ہے، التحویل الی اسناد من اسناد الی اسناد، ہے نا، ایک سند سے دوسرے سند کی طرف، یعنی ایک سند سے یہ حدیث یہی ہے مگر دو سندوں کے ساتھ امام ترمذی علیہ الرحمٰن نے اس میں نقل فرمایا، اس کی وضاحت کے لیے ہاں سے اشارہ کر دیا کہ اب دوسری سند یہاں سے شروع ہے، ٹھیک ہے۔ پھر امام ترمذی کا یہ بھی معاملہ ہے کہ دوسری سند سے اگر حدیث میں کہیں کمی زیادتی ہوگی الفاظ میں یا تغیر ہوگا تو اس کو بھی بیان کر دیں گے، ہے نا۔ تو آگے چل کر کہہ دیا قال حناد فی حدیث الا بطہور، اور حناد نے اپنی حدیث میں کیا کہا الا بطہور، وہاں کیا تھا بغیر طہور، ہے نا۔ حالانکہ یہ مانن جو ہے درست ہے، اس کا بھی معنی وہی ہے، اس کا بھی معنی وہی ہے، ٹھیک۔ اب آگے امام ترمذی کیا کہتے ہیں وہ سنیے، قال ابو عیسیٰ هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن کہا ابو عیسیٰ ترمذی نے یہ حدیث، یعنی جو اوپر نقل کیا ہے، یہ حدیث اصح شیء فی هذا الباب واحسن اب یہاں دیکھنا ہے کہ یہاں صحیح سے اصح سے کیا مراد ہے اور احسن سے کیا مراد ہے نا، کیونکہ ترجمے سے کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ ترجمہ یہ ہوگا کہ ابو عیسیٰ نے کہا یہ حدیث ہے نا اس باب میں، ہے نا، دیگر مروی احادیث سے زیادہ صحیح اور زیادہ حسن ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح سے جہاں پر بولیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث صحیح یا حدیث حسن ہے؟ یہ نہیں ہے نا۔ علماء اہل حدیث جو ہیں، جو اصولی طور پر احادیث کے معاملے میں درک رکھتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ کچھ اور کہتے ہیں، ہے نا۔ تو ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب واحسن، اس سے مراد یہ ہے کہ اس قسم کی، ہے نا، اس کے متعلق جو دوسری حدیثیں ہیں، ہے نا، ان سے یہ حدیث راجح ہے۔ کیا ہے اساس مراد یہاں کیا، ارجح ہو، ان میں سے زیادہ راجح ہے یہ، اور اقلہ ضعفا، ہے نا، ان میں سے ضعف اس کے اندر کم ہے، جو اور اس کے متعلق دوسرے حدیث سے آئیں گی۔ بات سمجھ آئی؟ پھر آگے کہا وفی الباب ان ابی الملیح ان ابی ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ مراد ہے کہ وفی ھذا الباب، اور اس باب میں ابو الملیح سے روایت ہے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ سے اور انس سے بھی روایت ہے۔ اب اس کی دو تشریح کی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ جو حدیث یہاں نقل کی گئی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک رفع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی حدیث بعینہ ابو الملیح سے اور ابو ہریرہ سے اور انس سے بھی مروی ہے نا۔ اور دوسری تشریح علماء اہل حدیث یہ کرتے ہیں کہ اگرچہ بھی لفظ ہی یہ حدیث نہ مروی ہو ان سے،
مگر اسی معنی کی احادیث طیبہ ان صحابہ کرام سے بھی مروی ہے. ٹھیک ہے. اب ابو الملیح پر گفتگو کر رہے ہیں. یہی تو خاصیت امام ترمذی کی. کہتے ابو الملیح یہ اسامہ کے بیٹے ہیں. اب اسامہ کا نام کیا ہے کہ ان کا نام عامر ہے، اور کہا جاتا ہے زید بن اسامہ بن عمیر حذلی. ٹھیک ہے، تاکہ کسی معاملے میں ان کے نام میں کوئی اشتباہ نہ رہ جائے، لوگ آرام سے سمجھ جائیں کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ علی ذالک.